اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام الدہر یخلق الابدان ویجدد الامال ویقرب المنیت۔ 2 دن آپ لوگوں نے ایک عالم دین سے استفادہ کیا اور بہت ہی نیک و صالح اور کافی پڑھے لکھے وہ عالم تھے جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے، اور نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ سے مستقل ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ رسول اللہ کے کون تھے؟ آگے کے بچے بتائیں گے۔ رسول اللہ کے کون تھے؟ داماد تھے، ٹھیک ہے، داماد بھی تھے۔ اور کیا رشتہ تھا ان کا؟ چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ویری گڈ۔ تو رسول اللہ کے داماد بھی تھے اور رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور آپ کی شان میں بہتیری آیات، بلکہ یوں کہوں کہ پورا قرآن نازل ہوا ہے آپ کے لیے اور اہل بیت اطہار کے لیے۔ اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول کریم کے سینے پر، صدر رسول، سینے پر، یعنی قلب کے اوپر نازل ہوا۔ امام علی علیہ السلام نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے وہ ہماری زندگیوں کو اس دنیا میں اور آخرت میں بہتر بناتا ہے۔ امام علی کائنات کے بہترین ہادی ہیں، بہترین رہنما ہیں، بہترین ہمدرد ہیں، اور اپنے سینے میں قوم و ملت اور انسانوں کا درد رکھنے والی شخصیت کا نام حضرت علی علیہ السلام ہے۔ لہذا ان کے جو اقوال ہیں نہج البلاغہ میں، اس کو بغور سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے اس دنیا کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہم وہ مخلوق ہیں جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس لیے کہ جو کمال انسانوں میں موجود ہے وہ کمال کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہے۔ مثلا ہر مخلوق کے ارتقاء کی ایک حد ہے، یعنی کہ وہ ترقی کہاں تک کر سکتا ہے۔ ایک درخت ہے، وہ کہاں تک بلند ہو سکتا ہے، اور اس حد کو پا لینے کے بعد پھر وہ رک جائے گا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ جو اس میں پھل آتا ہے بس وہی پھل آئے گا، اس میں اپنے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ لینے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔
درخت ہوں، حیوانات ہوں، دیگر مخلوق ہوں، ان کو جس نہج کے اوپر اور جس راستے کے اوپر خدا نے لگا دیا ہے بس وہ اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ لیکن انسان وہ ہے جس کو اللہ نے سوچنے، سمجھنے، جاننے، معرفت حاصل کرنے اور اپنے کو بلند کرنے اور منزل ارتقاء کو جہاں تک چاہے وہاں تک وہ اپنے نفس کو پرواز دے سکتا ہے اور اپنے کو بلند بنا سکتا ہے۔ اس کے پاس تمام صلاحیتیں موجود ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں کہ جو ملائکہ آسمانی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ ملائکہ اس انسان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اگر آپ انسانوں کی تخلیق کے اوپر غور کریں گے، ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہر چیز کو شاہکار بنایا ہے اور اس انسان کو ایسا شاہکار بنایا ہے اپنے دست قدرت سے کہ جس پر وہ خود ملائکہ آسمانی پر فخر کر رہا ہے۔ اور اس نے ہمارے ہدایت کے لیے بہترین ہادیوں کا انتخاب کیا ہے، وہ ہادی کے جو معصوم ہیں۔ 1,24,000 انبیاء، اس کے بعد پھر 5 اولو العزم نبی جو صاحب شریعت ہوئے، اور پھر امامت کا سلسلہ اس نے جاری کیا کہ جو تا قیامت باقی رہے گا۔ اور آج بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں موجود ہیں اور ہماری حفاظت فرماتے ہیں اور ہمارے ہر عمل کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ خدا اور امام کے سامنے نہ کوئی دیوار حائل ہو سکتی ہے، نہ کوئی حجاب حائل ہو سکتا ہے۔ وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں اسی طرح جس طرح وہ آپ کو سامنے سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ صفت ہمارے ائمہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تنہائیوں میں بھی گناہ کرنے سے بچو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، نہ میرے ممی پاپا مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ میرے بہن مجھے دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو لہذا موقع غنیمت ہے، تو اس میں اگر گناہ ہو جاتا ہے تو کوئی شاہد نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا شاہد ہمارا خدا ہے۔ اسی کو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تنہائیوں میں بھی گناہ کرنے سے بچو، کہ جو تمہارے اعمال پر گواہ ہے وہی مسند قضاوت کا حاکم بھی ہے۔ یعنی تمہارے عمل کو وہ دیکھ رہا ہے تو وہی وٹنس ہے، وہی جو ہے گواہ ہے۔ خدا سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہو سکتا۔ خدا ہر جگہ ہے اور ہر انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور یوم حساب وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جس نے ہم کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو اور وہی فیصلہ بھی کر رہا ہو تو ہم اس کے سامنے کیسے مکر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی بات سے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم انکار نہیں کر پائیں گے، لہذا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیکی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم گناہ بھی نہ کرو۔ ہم اگر کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کسی کا دل دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ کہ ہم کسی کا دل دکھاتے پھریں۔ دل تو کسی کا دکھانا ہی نہیں چاہیے، گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایک بات امام علی نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم اچھائی نہیں کر پا رہے ہو تو گناہ کیوں کر رہے ہو؟
تو کم از کم اپنے کو گناہوں سے جو ہے روک لو۔ یہاں پر امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال علیہ السلام الدہر یخلق الابدان ویجدد الامال ویقرب المنیۃ، زمانہ بدن کو پرانا کر دیتا ہے، جو جو عمر ہماری گزرتی جاتی ہے وہ ہم ضعیف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بیٹھے ہیں، یہ جو بڑے ہوتے جائیں گے تو آگے جو بڑھتے جائیں گے تو زمانے کا اثر ان کے اوپر مرتب ہوگا۔ ہر انسان کے اوپر زمانے کا اثر ہوتا ہے، اور پھر انسان دھیرے دھیرے جو ہے وہ کمزوری کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یعنی بچپنا ہے تو کمزور ہے، جوان ہو گیا طاقتور ہوا، اس کے بعد پھر جوانی جب ڈھلنے لگتی ہے تو پھر ضعیفی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ زمانے کا اثر ہوتا ہے کہ جو ہم کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اب ہم تو کمزوری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی زمانہ خواہشات کو نیا کر دیتا ہے۔ ہماری خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، جو الیکٹرانک چیزیں آ رہی ہیں، وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں، ہم اس کو اپنائیں۔ تو اگر کوئی بہترین موبائل آ گیا، یعنی کہ G5 آیا، تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو G5 مل جائے۔ ٹیلی ویژن کی جگہ کے اوپر LED آ گئی تو بھی آپ نے چاہا کہ ہم اپنے گھر میں LED کو لگوا لیں۔ یعنی کہ جو چیزیں نئی آتی جاتی ہیں، ان کا انوینشن ہوتا جاتا ہے، آپ کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں کہ ہم یہ بھی چیز حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی چیز حاصل کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا جسم کمزور ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یہی زمانہ وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ نئی چیزوں کو لا کر کے ہماری خواہشات میں، ہمارے ڈیزائرز میں اضافہ کر رہا ہے۔ دیکھیے دونوں چیزیں کتنی کنٹراڈکٹری ہیں کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہمارا جسم پرانا ہوتا جا رہا ہے، اور خواہشات جو ہے وہ نئی آتی چلی جا رہی ہیں ہمارے سامنے۔ اور ایک دن وہ آتا ہے کہ جب موت ہم سے قریب ہو جاتی ہے، اور اس وقت انسان سکتے میں رہ جاتا ہے۔ خود نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان بڑا خوشحال ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، اور وہ اطمینان کر لیتا ہے کہ ہماری لائف تو بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار ہے، ہمارے یہاں ساری خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو اچانک جو ہے وہ تم کو پریشانیاں اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ یعنی ایک ایٹ رینڈم تبدیلی آ جاتی ہے، جس گھر میں خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں ماتم ہونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر میں شادی ہونے والی ہے یا شادی ہو رہی ہے، ادھر ڈیتھ ہو گئی۔ ابھی حالات بہت اچھے تھے بزنس کے، معلوم ہوا کہ بزنس ایسا فلاپ ہو گیا کہ یا حالات ایسے کریٹ ہو گئے کہ بزنس جو تھا وہ بالکل ڈوب گیا، اور وہ گھر کہ جہاں خوشیاں کھیلا کرتی تھیں اس آنگن میں، وہاں پر صف ماتم بچھ گئی، وہاں پر غم زدگی آ گئی، وہاں پر پرابلمز کریٹ ہو گئی۔ تو امام علی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ ان خوشیوں پر گویا زیادہ راضی نہ ہو۔ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ہم کو خوشیوں پر خوش ہو کر کے اپنے کو بھلا نہیں دینا ہے کہ ہم یہ سوچیں گے بس یہ دن ہمارے ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، بلکہ ان میں ایک دن چینج آ جائے گا، اور اچانک ایٹ رینڈم آ جائے گا چینج۔
کیا ہم سکتے میں رہ جائیں گے؟ جیسے کہ ایک مثل بھی موجود ہے کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، ہر سیاہ بادل کے پیچھے جو ہے وہ ایک روشنی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سیاہ بادل جب چھا جاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ سیاہ بادل چھٹ جاتے ہیں تو روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں روشنی ہوتی ہے تو اچانک سیاہ بادل آ جاتے ہیں، اور اگر پرابلمز کے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی ایک دن چھٹ جاتے ہیں اور روشنی، نور، خوشیاں اس کے آنگن میں آ جاتی ہیں۔ لیکن خوشیاں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اگر انسان اللہ سے اپنے کو وابستہ رکھتا ہے، اگر انسان اللہ کی خاطر ہر عمل کو انجام دیتا ہے، تو پھر اس کی لائف میں پرابلمز اگر آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اس میں فیس کرنے کی طاقت بھی پیدا ہو جائے گی۔ وہ ان پرابلمز کو فیس کرے گا، اور خدا یہی دیکھنا چاہتا ہے، امتحان ہوتا ہے بندے کا کہ دیکھے کہ یہ پریشانیوں میں ہم کو کتنا یاد کرتا ہے یا خوشحالی کے دنوں میں ہمیں کتنا یاد کرتا ہے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں کہ وہ پرابلمز میں جب آتے ہیں تو وہ اللہ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے لگتے ہیں، یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور یا جب انسان کے مسرت کے دن ہوتے ہیں، خوشیاں ان کے گھروں میں ہوتی ہیں، تو انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں ایک ایٹ رینڈم چینج آتا ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، جبکہ یہ انسان کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی پرابلمس آتی ہے، خود مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، اور رسول کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے صحابی کے والد کا ڈیتھ ہو گئی، یعنی فادر کی ڈیتھ ہو گئی، وہ رو رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تقاضۂ فطرت یہ ہے کہ تم اپنے باپ پر گریہ کرو۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کی انسٹنکٹ میں موجود ہے نا، اس کے نفس میں موجود ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ گریہ کرتا ہے، بکا کرتا ہے، رونے لگتا ہے۔ لیکن رسول کریم شاہ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو گے تو وہ اس سے بہتر ہے، یعنی کہ تم صبر کرو اور اس کو اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اب یہاں کے اوپر ایک مقام پر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب پرابلمز میں انسان جو ہے وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے، اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ مالک تو نے یہ کیا کر دیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور گھروں میں باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کو دیکھیے کہ سب کچھ ان کے پاس ہے، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے ہم کو تو فراموش کر دیا، اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ انسان کا ایگزام لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، وہ اس کے لیے مسرت کے ایام بھی لاتا ہے، اس کے لیے پرابلمز بھی کریٹ کرتا ہے، یعنی پرابلمز میں بھی اس کو چیک کرتا ہے، کریٹ نہیں کرتا، پرابلمز میں بھی اس کو وہ چیک کرتا ہے، وہ کہ دیکھیں یہ ہم کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ یہ منزل آزمائش ہوتی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم پرابلمز میں شکایت کر رہے ہو، اللہ سے شکوہ کر رہے ہو، تو تمہاری سختی بڑھ جائے گی۔ اس بات کو بیٹا یاد رکھو، لکھو اپنے پاس کہ اگر پرابلمز میں تم اللہ سے شکوہ کر رہے ہو، جیسے کہ کوئی پرابلم ہوئے، مالک تو نے یہ کیا کر دیا، کیا تجھے صرف میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا، ارے اور کوئی نہیں ملا تھا، اس طریقے کی باتیں ہونے لگتی ہیں، تو امام نے فرمایا تو سختی اور بڑھ جائے گی۔ اور اگر تم پرابلمز کے اوپر
صبر کرو گے اور شکر کرو گے تو اللہ تم کو پرابلم سے نکال بھی لے گا اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ بھی کر دے گا۔ تو اب یہاں پر جو امام علی کا ارشاد گرامی ہے کہ زمانہ بدن کو ہمارے کمزور بنا دیتا ہے، خواہشات کو نیا بنا کر پیش کرتا ہے اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف ہم ڈھل رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہماری ڈیزائرز اور خواہشات نفسانی جو ہے وہ جوان ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی سچویشن کے بیچ میں موت آ جاتی ہے، یعنی ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، خواہشات میں الجھ جاتے ہیں کہ ہم کسی طرح اپنی خواہشات کو پورا کر لیں اور موت سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیں کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی مالدار ہے اور ملک الموت اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ملک الموت جب پہنچتے ہیں تو ان کا انداز ہر جگہ پہنچنے کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دیہاتی کے لباس میں تھے۔ انہوں نے دربان سے کہا کہ بھئی ہمیں تمہارے صاحب سے ملنا ہے، چونکہ یہ ایک واقعہ نصیحت بننا تھا اس لیے اس کو واقعے کی شکل میں پیش کیا گیا۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بصیرت کے لیے، نصیحت کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ ملک الموت کو کوئی شکل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو گیٹ کیپر تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو عجیب آدمی لگ رہا ہے کہ تم سے میرا جو ہے مالک کہاں ملے گا، میرا مالک تم سے نہیں مل سکتا، چلے گا۔ پھر جب آئے تو بہترین لباس پہنے ہوئے، کہا کہ جا کر کہہ دو۔ اب جب آئے تو کہا کہ جا کر کہہ دو کہ ملک الموت آئے ہیں، اور اس وقت وہ اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانے کا پہلا لقمہ اٹھا کر کے اپنے دہن مبارک تک لے جانا چاہتے تھے کہ ان کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی کہ ملک الموت۔ اب وہ انسان کہ جس کے پاس بے پناہ دولت ہو وہ کہیں نہ کہیں متکبر ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ بالکل منکسر المزاج بن جاتا ہے اور اتنا شریف کہ جیسا لگتا ہے کہ کائنات میں ان سے زیادہ کوئی شریف نہیں ہے۔ یہ وقتی طور کے اوپر مظاہرہ ہوتا ہے اپنے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس گناہ کا احساس آخر وقت انسان کو ہونے لگتا ہے۔ تو انہوں نے جلدی سے گیٹ کیپر سے کہا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ بھائی آپ لگتا ہے دروازہ بھول گئے اور آپ گھر بھول گئے ہیں اور آپ کسی اور کو لینے آئے ہوں گے۔ اگر نہیں، ہم کچھ بھولتے نہیں ہیں، ہم یہیں آئے ہیں۔ اور اچانک وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ملک الموت کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہی دروازہ تھا کہ جہاں پر انہوں نے اجازت لی تھی۔ کہاں لی تھی اجازت؟ بیٹا بتاؤ، تم بتاؤ، ملک الموت نے کون سا وہ دروازہ تھا کہ جہاں اجازت لی؟ تم لوگ آگے والی، ہم کیا اور کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، تم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے اجازت لی تھی رسول کریم کی روح قبض کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول کریم نے فرمایا تھا کہ بیٹی یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ یہاں ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت لے کر کے آتا ہے، ورنہ ملک الموت کو اجازت لینے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ پہنچ گئے، کہا کہ بس مثلاً تمہارے پاس 2-4 منٹ ہیں، جو وصیتیں کرنا ہو کر لو۔ کہا ابھی تو ہم کسی سے ملے نہیں اور ہم نے اپنے پوتے کو تو دیکھا نہیں اور بیٹا آنے والا ہے، وہ ساری باتیں۔ کہا بھائی رونا پیٹنا ہونے لگا اور خود بھی دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تو جو اللہ کے حکم پر چلنے والے بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے حکم پر نظر رکھتے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے تو اب مجھے کرنا ہے،
چاہے کوئی روئے چاہے پیٹے کچھ کرے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہ دیکھو تم رو چیخو چلاؤ کچھ بھی کہو، ہمیں تمہیں لے کر کے جانا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب مجھے جانا ہی ہے تو انہوں نے غلاموں سے کہا دو کہ جاؤ اندر ایک میرا صندوق رکھا ہوا ہے اس کو لے آؤ۔ وہ صندوق اٹھا کر لے آئے۔ جب اس کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ پورا صندوق جو تھا وہ ہیرے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اب وہ اس دولت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دولت دنیا، تو نے مجھے اپنے میں اس طرح الجھا کر رکھ دیا کہ ہم صرف تجھ ہی کو جمع کرنے میں لگے رہے اور میری پوری عمر گزر گئی اور اللہ کو ہم نے فراموش کر دیا، یہاں تک کہ یہ موت ہمارے سامنے آ گئی۔ یعنی جو مہلت جو عمر کی شکل میں ہم کو مہلت ملی ہے، وہ مہلت اس لیے نہیں ملی ہے کہ اس میں ہم دنیا کو جمع کر لیں، یہ مہلت اس لیے ملی ہے تاکہ ہم اپنے خدا کی مرضی کو حاصل کر لیں اور خدا کی رضا حاصل کر لیں۔ تو اب وہ پچھتا رہے تھے کہ یہ دولت جس کو ہم نے جمع کرنے میں اپنی پوری عمر لگا دی اور یہ دولت بھی ہمارے کام نہ آئی، نہ تو یہ دولت ملک الموت کو روک پائی، نہ ہماری موت کو ٹال پائی، نہ ہی یہ ہمارے اعمال کی کوئی جزا قرار پا سکتی ہے کہ اس کے عوض میں ہم کو کچھ ثواب حاصل ہو جائے کہ ہم یہ ملک الموت کو دے دیں، کچھ نہیں۔ اب وہ دولت کس سے کام آئے گی؟ اعزہ کے، اقارب کے، اولاد کے، زوجہ کے، بھائی کے، ہے نا، ان کے کام آ رہی۔ لیکن ہم کو کیا ملا؟ نتھنگ۔ قبر میں سوال تو ہم سے ہوگا نا، میرے عمل کا سوال مجھ سے کیا جائے گا، نہ کسی بھائی سے کیا جائے گا، نہ کسی بہن سے کیا جائے گا، نہ کسی پڑوسی سے کیا جائے گا، نہ دوست سے کیا جائے گا۔ ہم نے جو دولت جمع کی تھی وہ تو سب بٹ گئی، سب ٹھاٹھ سے زندگی جی رہے ہیں اور ہم قبر میں حساب دے رہے ہیں۔ تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنا رشتہ ہر وقت اللہ سے بنا کر کے رکھے۔ وہ عقل مند نہیں ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے۔ دنیا کی مثال امام علی علیہ السلام نے اس طرح دی ہے کہ دنیا سانپ کی طرح ہے، جس کا اوپر دیکھو تو نرم ہے، بہت نرم کھال ہوتی ہے سانپ کی، لیکن اس کے جسم میں زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، اگر تم نے دنیا کو ہی اپنا مقصود بنا لیا تو اگر تم اس سانپ کو چھوؤ گے تب بھی تم کو خطرہ ہے، اور اگر اس نے تم کو ڈس لیا تو بھی تمہارے لیے خطرہ ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ اس میں الجھ کر کے نہ رہ جاؤ۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے قطع تعلق بالکل کر لیں۔ معصوم نے شاہ فرمایا ہے کہ نہ دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑو، نہ آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑو۔ اب تو یہ بات کنٹراڈکٹری ہو گئی نا۔ ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ دنیا اتنی زہریلی ہے اور دنیا سے ایسے نقصانات ہیں، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کنٹراڈکٹری ہو گئی، کیونکہ یہی دنیا وہ ہے جو مقام نزول وحی ہے، جہاں رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی، جہاں انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ یہ دنیا وہ ہے کہ اسی کی زمین کے اوپر ملائکہ آسمانی اترے ہیں۔ یہ دنیا وہی ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار نے اپنا مرکز قائم کیا ہے۔ یہ دنیا وہی ہے کہ جہاں پر خان جنت اترے ہیں، جہاں پر حسنین کے لیے لباس آئے ہیں۔ یہ دنیا وہی ہے کہ جو مسجد انبیاء ہے اور جس کو امام علی نے مسجد کہہ کر کے، یعنی کہ عبادت گزاروں کی مسجد کہا ہے۔ اب یہاں کے اوپر ہمارے سامنے پرابلم ہے کہ اب ہم دنیا سے قطع تعلق کر لیں یا یہ ساری باتیں سن کر کے، کیونکہ دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، پازیٹیو اور نگیٹو دونوں، تب کرنا کیا ہے کہ انسان پریشان ہو جائے گا کہ ہم آخر کریں تو کیا کریں۔
یہاں پر مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی خاطر زندگی نہ گزارو، دنیا کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرو۔ جتنی ضرورت ہے بس اتنا دنیا کو تم کو دنیا سے لینا ہے، لیکن تمہارا جو منظور نظر ہونا چاہیے ہے، جو تمہارا مقصود ہونا چاہیے، وہ تمہارا خدا ہونا چاہیے، صرف خدا۔ دنیا میں رہو، یہ نہیں کہا کہ پیسہ پیدا نہ کرو، نہیں، پیسہ بھی پیدا کرو، اچھی زندگی بھی گزارو، لیکن زندگی کے ہر اسٹیپ کے اوپر خدا سامنے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارا، میں نے اپنے دل کو تیری محبت سے خالص کر لیا ہے۔ ندائے قدرت آئی، موسیٰ اگر اس دل میں صرف میری محبت ہے تو پھر اب تمہارے بچوں کی محبت اس میں کیوں ہے، تمہاری زوجہ کی محبت کیوں ہے، تمہارے والدین کی محبت کیوں ہے، تمہارے بھائیوں کی محبت کیوں ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ماں باپ سے محبت نہ کی جائے، بھائی سے محبت نہ کی جائے، بچوں سے محبت نہ کی جائے؟ نہ، محبت کی جائے، لیکن مطلب یہ خدا کا کہ جس سے بھی تم محبت کرو وہ محبت آئینہ محبت خدا میں ہونا چاہیے، یعنی کہ خدا کی محبت کے سائے میں ساری محبتیں ہوں۔ جب ہر محبت اللہ کی محبت کے ساتھ ہوئے گی اور اللہ کی محبت کے اصولوں کے ساتھ ہوئے گی تو نہ والدین کے ساتھ کبھی ظلم ہوگا، نہ بچوں کے ساتھ ظلم ہوگا، نہ زوجہ کے ساتھ ظلم ہوگا، نہ پڑوسی کے ساتھ ظلم ہوگا، نہ بھائی بہنوں اور ناطے داروں خاندان والوں کے ساتھ ظلم ہوگا۔ یعنی اللہ کی محبت کے زیر سائے ساری محبتیں ہونا چاہیے۔ آگے بات کلیئر ہے نا؟ کانسیپٹ آپ لوگوں کا سمجھ میں آ رہا بیٹا؟ تو محبت کرنا ہے، لیکن ہم کو خدا سے محبت، کیونکہ خدا کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو پھر ہر عمل آپ کا خدا کی محبت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے آپ اپنے۔ امام علی علیہ السلام نے آپ سے آپ کی بیٹی جناب زینب نے کہا کہ بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا ایک جملہ ہے جو میری اس پوری جو ایک تقریر کہہ دیجئے یا لیکچر کہہ دیجئے اس کو، اس کا پورا جسٹ اور جز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بابا محبت تو آپ خدا سے کرتے ہیں، الفت آپ ہم سے کرتے ہیں، یعنی خدا کی محبت کی خاطر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھنے؟ یعنی اگر اللہ کی محبت کے لیے آپ کو ہمیں قربان کرنا ہوگا تو آپ ہمیں قربان کر دیں گے۔ اگر اللہ کو ہماری ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں پیش کر دیں گے اس کی محبت میں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ جیسے کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کی محبت میں کر دیا؟ خدا کی محبت میں۔ آپ نے خود سرزمین کربلا پر ارشاد فرمایا ہے، مالک میں نے اپنے بیٹے دے دیے، اپنے گھر بار دے دیا، اپنا مال دے دیا، ہم نے اپنا سوکھا گلا دے دیا، صرف اس لیے کہ تو مجھ سے راضی رہے، تو مجھ سے راضی رہے، صرف اس لیے۔ یعنی اللہ کی محبت کی خاطر حسین نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ لہذا ہمارا
ہمیں اپنے کو خواہشات سے بچا کر کے رکھنا، بیجا خواہشات سے۔ یہ نہیں کہ ہم لڑکیوں کی شادی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے ساس سسر کو کیوں رکھیں اور ہم ان کے لیے کھانا کیوں بنائیں، اور معلوم ہے کہ ہم تو اب الگ رہیں گے۔ اب ہسبینڈ کی جو ہے وہ اتنی سیلری نہیں ہے یا اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ خرچ زیادہ اٹھا سکے، لیکن ہمارا روز کی آرزو ہے کہ ہم کو گھمانے کے لیے لے کر کے جائے۔ نہیں، عزت اپنے شوہر کی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ شوہر کی عزت کرو گے تو شوہر آپ کی عزت کرے گا، اور دونوں کو ہی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں، اور جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو کبھی بھی بیجا خواہشات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی اور نہ پنپنے پائیں گی۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو پھر آپ کی زندگی بہت پرسکون ہوگی، پرمسرت ہوگی، اور اسی کے ساتھ دونوں ہی اللہ کو اور اہل بیت رسول کو اپنے سامنے رکھیں، ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو سامنے رکھیں اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، تو یاد رکھیے کبھی کوئی پرابلمس نہیں آنے والی ہے۔ کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے حقیر ہے، ہر چیز اللہ سے چھوٹی ہے، ہر چیز اللہ سے پست ہے، پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ سے بلند نہیں ہے۔ کیونکہ آپ روزانہ کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، اقامت کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ nothing is bigger than God، خدا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سب حقیر ہے، سب پست ہے۔ تو جب سب پست ہیں اور اللہ سب سے بلند ہے تو ہماری نظر میں اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ سب سے بلند رہنا چاہیے۔ ادھر نماز کے لیے کال آیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر خدا نے کہا کہ ماں باپ کی عزت کرو، آپ کو ماں باپ کی عزت کرنا ہے۔ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ماں کی ضرورتوں پر نظر رکھو، باپ کی ضرورتوں پر نظر رکھو، ان کا ہاتھ تمہارے سامنے نہ پھیلنے پائے، اور قبل اس کے کہ وہ کچھ کہیں تم ان کی ضرورت کو پورا کر دو، تو بھی اب آپ کا یہ فرض ہو گیا، کیونکہ اللہ اکبر آپ کہہ چکے ہیں، اس اکبر کی یہ آواز ہے، لہذا آپ کو یہ کام انجام دینا ہے۔ اگر وہ کہے خمس ادا کرو تو کرو، اگر وہ کہے کہ زوجہ کے فرائض یہ ہیں، ہر زوجہ کو یہ فرائض ادا کرنا چاہیے، ہر شوہر کو یہ فرائض ادا کرنا چاہیے، تو پھر دونوں کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ ہم اس لیے رکھ لیں کہ ہم ڈائٹنگ کریں، ہم موٹے زیادہ ہو گئے ہیں، ہماری شادی ہے لہذا ہم کو دبلا ہونا چاہیے، اور ہم 1 مہینے کے روزہ رکھ لیں گے تو ابھی ہم دبلے ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی خاطر روزہ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی خواہش ہے کہ آپ اپنے کو دبلا کرنا چاہتی ہیں۔ روزہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خدا کے لیے۔ جب آپ کا روزہ خدا کے لیے ہوگا تو خدا اس کا اجر بھی دے گا، اور جتنے بھی روزے کے فائدے ہیں جسمانی، روحانی، معنوی، وہ سب کچھ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو ترک کر دیا تو ممکن ہے کہ وہ چیز بھی آپ کو نہ ملے جو آپ چاہ رہے ہیں، تو انسان خسارے میں ہو جائے گا اللہ کو چھوڑ کر کے، اور اللہ کو نظر میں رکھ کر کے چلے گا تو پھر انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر، اور یہی قول امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، ملتا جلتا اسی طرح کا، کہ اگر پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے تو بھی مجھے ڈر محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو
تم دنیا میں سب کو راضی نہیں کر پاؤ گے. تم سوچو کہ ہم سے سب راضی ہو جائیں، یہ امپاسبل ہے. ہاں اس کا ایک فارمولہ ہے کہ سب راضی ہو جائیں گے. اگر تم خدا کو راضی کر لو تو جتنے ہیں سب تم سے راضی ہو جائیں گے. اہل بیت اطہار نے خدا کو راضی کر رکھا تھا، تو وہ اشارہ کرتے تھے تو ملائکہ آسمانی آتے، اشارہ کرتے تو جنت سے لباس آتا، اشارہ کرتے تو سورج پلٹ جاتا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، درخت جو تھے وہ سر جھکا لیا کرتے تھے. پوری کائنات جو تھی وہ ان کا احترام کر رہی تھی، کیونکہ اہل بیت کی نظر میں دنیا حقیر تھی اور خدا سب سے بلند تھا. اہل بیت نے صرف خدا کو منظور نظر بنایا بس. تو یہی میرا کہنا ہے کہ صرف اور صرف خدا کو جو ہے ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے.